بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف طریقے ادبیات مسلمانہ نے پاک و ہند کی ویڈیوز جو ہیں، جو آج خواجہ زکریا صاحب کی کتاب ہے، ان کی ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج جو ہے اس کا چھٹا باب ہے، جس کا نام ہے اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز۔ اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز، ایہام گوئی اور رد عمل۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اہم جو ہیں وہ نکات جو ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہ بہت اہم کتاب ہے، اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز، ایہام گوئی اور رد عمل۔ معروف روایات کے مطابق شمالی ہند میں ہندوی یا اردو شاعری کا آغاز مسعود صاحب سلمان سے ہوا، پھر بابا فرید اور امیر خسرو کا کلام موجود ہے، جسے ابتدائی اردو قرار دیا جاتا ہے۔ ولی کے کلام سے متاثر ہو کر سب سے پہلے یعنی ولی دکنی سب سے پہلے اپنی شاعری کا دیوان جو ہے وہ لے کر شمالی ہندوستان میں گئے تھے، اور شمالی ہندوستان یعنی دلی میں جا کر وہ شاہ سعد اللہ گلشن نے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے ان کو اپنی شاعری میں فارسی الفاظ کی آمیزش کا مشورہ دیا تھا۔ تو ان کی شاعری شمالی ہندوستان میں اتنی مشہور ہوئی، تو یہ وہی بات ہے کہ ولی کے کلام سے متاثر ہو کر سب سے پہلے صدرالدین فیض نے اس رنگ میں لکھنا شروع کیا۔ وہ اورنگزیب عالم کی حکومت کے آخری چند برسوں میں پیدا ہوئے۔ وہ نوجوان تھے جب ولی دہلی پہنچے، اور جب کلام ولی کو وہاں شہرت ملی تو فیض نے اس کی تقلید میں غزل لکھی۔ ان کی غزلوں اور نظموں پر ولی کے گہرے اثرات ہیں جی۔ ایہام گوئی کیا ہے جی؟ اس سے پہلے کہ اچھا، ایہام سے کیا مراد ہے؟ ایہام کا علم بدیع سے تعلق ہے۔ دیگر محسنات کلام کے ساتھ اس اسلوب کو طے در بنانے میں ایہام کا بھی اہم حصہ ہے۔ ایہام کا مادہ وہم ہے، اور ایہام کا مطلب وہم میں ڈالنا ہے۔ جب کلام میں کوئی ایک لفظ یا زیادہ الفاظ اس انداز میں استعمال کیے جائیں کہ ان کے دو مطلب ہوں، ایک مطلب فوراً ذہن میں آئے اور کچھ غور کرنے پر دوسرا مفہوم کی طرف ذہن منتقل ہو، تو پڑھنے والا وہم میں پڑ جائے اور سوچنے لگتا ہے کہ اصل مطلب کیا ہے، اسے ایہام کہتے ہیں۔ اس کے لیے دوسری اصطلاح توریکی ہے، جس کا مفہوم چھپانا ہے، وہ صاحب کلام نے کوئی بات مخفی رکھی ہے۔ ایہام کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو قسم ہوئی ہے جس میں کلام کے دو مفہوم نکلتے ہیں۔ دوسری معروف قسم ایہام تناسب ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ میرات و نظیر والے شعر میں کوئی لفظ ایسا رکھ دیا جاتا ہے جو کوئی دوسرا مفہوم رکھتا ہو، اسے پڑھنے سے خفیف سا وہم ہوتا ہے کہ سند ایہام ہے، جو دراصل نہیں ہوتی۔ اس قسم کے الفاظ کے استعمال کو ایہام تناسب کہا جاتا ہے، جیسے ولی موسیٰ جو آ کے دیکھے تجھ نور کا تماشا، موسیٰ جو آ کے دیکھے تجھ نور کا تماشا، اس کو پہاڑ ہوئے پھر طور کا تماشا۔ اس میں موسیٰ نور اور طور میں میرات و نظیر ہے، لیکن پہاڑ ہوئے یہاں دشوار ہو جائے گا کہ مفہوم میں، جس سے طور کی طرف ذہن منتقل ہو جائے، یہی ایہام تناسب ہے۔ اچھا، میرات و نظیر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز کا ذکر کر کے اسی سے مناسبت رکھنے والی اور چیزوں کا ذکر کیا جائے تو اس کا میرات و نظیر کہتے ہیں۔ جیسے حسن موہانی کا شعر ہے، سر کہیں پاؤں کہیں نہ، بلکہ یہ ایسے سر کہیں بال کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں، ان کا سونا بھی ہے کس شان کا سونا۔ اب محبوب کا ذکر کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سر بالوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ سند میرات النظیر ہے۔ ایہام گوئی کا آغاز محمد شاہ کی تخت نشینی کے ارد گرد ہو گیا تھا۔ محمد شاہ ایچ پلس بادشاہ تھا، اس کے دربار میں عیش و عشرت کے تمام لوازم جمع ہو گئے تھے، رقص، موسیقی، مے نوشی، محفل آرائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بزلہ سنجی کا دورہ تھا، اس لیے درباری رنگ کو دیکھنے ہوئے امراء بھی اس رنگ میں رنگے گئے۔ ان کی تکلیمی معاشرے نے بھی یہی رجحانات اختیار کر لی۔ مجالس میں بزلہ ثانی لوگ ایہام سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جملوں میں دو مفہوم ہوں تو کہنے والے پر گرفت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور بزلہ ثانی ایک لفظ میں نے بولا جس سے ہوتا ہے لطیفہ کو، اور سنجیدہ بات مذاق میں اٹھ جاتی ہے۔ اس قسم کا ایک واقعہ تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ 1734 میں نواب
خان دوراں میر بخشاں، نواب خان دوراں میر بخشی مرہٹوں سے شکست کھا کر دربار محمد شاہ یعنی محمد شاہ رنگیلا کے دربار میں، محمد شاہ رنگیلا 1719 سے لے کر 1748 تک مغلیہ خاندان کا بادشاہ رہا تھا، تو اس کے دربار میں آئے تو امدت الملک امیر خان نے برجستہ کہا، نواب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ یہاں بھاگ کے دو مفہوم ہیں، ایک بھاگنا سے اور دوسرا نصیبہ قسم وغیرہ۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ نواب میدان جنگ سے بھاگ کر آ گئے، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ نواب ہمارا نصیب ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کی فضا کو ظاہر کرتا ہے، گویا اہام گوئی کے فروغ کا سب سے بڑا سبب دور محمد شاہی کا عمومی مزاج تھا۔ اچھا یہ تو ہے جی اہام گوئی کے بارے میں تھا۔ اچھا چند نمائندہ شعراء کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سراج الدین آرزو یہ اہام گوئی شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1687 میں پیدا ہوئے۔ وہ بنیادی طور پر فارسی زبان کے عالم، ماہر لسانیات اور لغت نویس تھے۔ اچھا ان کا ایک شعر دیکھ لیں جو اہام گوئی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، ویسے تو سارے ہیں۔ جان تجھ پر کچھ اعتبار نہیں، جان تجھ پر کچھ اعتبار نہیں، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ اور ایک اور ہے، داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے۔ اب جان جو ہے اس سے مراد محبوب بھی ہے اور اپنی جان بھی ہے، تو یہ اہام گوئی کی طرف یہ شعر جو ہے اشارہ کرتا ہے۔ اہام گوئی کے پہلے شاعر تو جو تھے سراج الدین آرزو تھے، اب دوسرے ہیں شاہ مبارک آبرو۔ نجم الدین شاہ مبارک آبرو کا سال ولادت 1690 کے قریب ایک گوالیار سے تعلق تھا۔ اچھا بقول مصطفی 50 سال کی عمر میں گھوڑے کی لال لگنے سے وفات پائی۔ آبرو اہم اہام گو شعراء میں ہیں۔ دیوان آبرو دہلی میں سے میں ان کا شائع ہوا تھا 1990 میں، جسے ڈاکٹر محمد حسن نے مرتب کیا۔ تو ان کی اہام گوئی کے حوالے سے چند نمائندہ شعر دیکھتے ہیں۔ نازک پنے پہ اپنے کرتے ہو تم غروری، نازک پنے پہ اپنے کرتے ہو تم غروری، موسیٰ کمر سے اپنے فرعون ہو رہے ہو، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے کس طرح کی ہے کدھر ہے۔ یہ ہیں جی نجم الدین آبرو صاحب۔ تو اہام گوئی کی پیروی میں جو تیسرے نمبر پر شاعر آتے ہیں وہ محمد شاکر ناز جی، ان کا وطن دہلی تھا، چہرے پر چیچا کے داغ تھے، صاحب دیوان شاعر تھے۔ ناز جی کی شہرت ان کی اہام گوئی کے سبب ہے۔ اچھا ان کے شعر دیکھنی اہام گوئی کے حوالے سے۔ شراب سرخ ہے مد ڈر رنگیلے، شراب سرخ ہے مد ڈر رنگیلے، ہوا جاتا ہے کیوں زرد پیلے۔ ٹھیک ہے، یہ پیلے کا مطلب یہ پیلا رنگ، اور پیلے کا مطلب ہوتا ہے پیلے اس کو۔ اچھا اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ اچھا عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، اور عارض آرے سے ملے گا جس کا مطلب گال، دو میں نے یہ لفظ دے رہا ہے۔ تو یہ اہام گوئی کی طرف یہ شعر اشارہ کر رہا ہے۔ کیوں منڈاتا ہے زلف کو پیارے، کیوں منڈاتا ہے زلف کو پیارے، دیکھ تجھ کو کہیں گے سب مورخ۔ مورخ کو پاگل بھی کہتے ہیں اور مورخ کو بال رکھنا بھی کہتے ہیں۔ اہام گوئی کے حوالے سے چوتھے نمبر پر جو شاعر ہیں شرف الدین مضمون۔ میر نے اپنے تذکرے نکات و شعر میں انہیں حریف ظریف حشاش بشار اور ہنگامہ کن مجلس حال لکھا ہے۔ تو ان کے دیکھیں یہ اہام گوئی کے حوالے سے شعر۔ خوباں کو جانتا تھا گرمی کریں گے مجھ سے، خوباں کو جانتا تھا گرمی کریں گے مجھ سے، دل سرد ہو گیا ہے جب سے پڑا ہے پالا۔ اچھا پالا کا مطلب ہوتا ہے واسطہ اور پالا کا مطلب سردی ہے۔ یہ لفظ جو ہے اہام گوئی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے غم میں اے محبوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے غم میں اے محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، اس گدا کا دل لیا دلی نے چھین، اس گدا کا دل لیا دلی نے چھین، جا کہے کوئی محمد شاہ سوں۔ تو اہام گوئی کے حوالے سے جو 5ویں نمبر پر شاعر ہیں وہ مصطفیٰ خان یک رنگ ہے۔ مصطفیٰ خان نام یک رنگ تخلص تھا، اور اس کے بعد جو ہیں پھر یکرو آ جاتے ہیں، اور یکرو کا زلف تیری سیاہ ناگن ہے، چھین لیتی ہر کسی کا من۔ ٹھیک ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ نمائندہ جو تھے اہام گوئی کے حوالے سے شعراء تھے۔ تو اب اگلا ہے جی رد عمل،
اہام گوئی کا رد عمل کیا ہوا تو اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آ رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، رد عمل کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔